انسانی زندگی مرحلہ وار ہے۔ پہلا مرحلہ خلقت کا، تخلیق کا ہے، جس کا آغاز ماں کے شکم سے ہوتا ہے، رحم مادر سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آغوش مادر ہے، پھر اس کے بعد آغوش خانوادہ ہے، خاندان کی آغوش ہے، اور پھر اس کے بعد سماج کی آغوش میں آتا ہے۔ اور ہر ماں اپنے حصے کا کام انجام دیتی ہے۔ ایک ماں ہے جو رحم میں بچہ تشکیل پاتا ہے نطفے سے، اور اس کا جسم مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کی آغوش میں بچہ دودھ پیتا ہے، پھر اس کے بعد خاندان، یہاں تک بچے کی طفولیت، صباوت کے ایام ہوتے ہیں۔ یہاں اس کی شخصیت ابھی تشکیل نہیں پانا شروع ہوتی۔ چوں ہی اس کی شخصیت بننے کا وقت آتا ہے، انسان، بچہ سماج میں منتقل ہو جاتا ہے اور معاشرے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ ماں ہے جو اس کی شخصیت کو ترکیب دیتی ہے، بناتی ہے۔ ہدایت بھی انسان کی زندگی کے مراحل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ ہدایت کا پہلا حصہ خلقت کا ہے جو رحم مادر میں انجام پاتی ہے۔ ہدایت کا دوسرا حصہ آغوش مادر کا ہے، شیر خارگی کا، اور ہدایت کا تیسرا حصہ خاندان کا ہے، اور ہدایت کا چوتھا حصہ سماج کا ہے۔ اور چونکہ انسان بہت جلد ہی چند سالوں میں سماجی ماں کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس وجہ سے ہدایت کا بڑا حصہ سماج کے متعلق ہے، معاشرے کے متعلق ہے۔ ہر چند ہم دین شناسی میں، دین فہمی میں اور دین کی تبیین و تفسیر و تعلیم میں اس حصے کو بھول بیٹھے ہیں، اور انفرادی زندگی اور انفرادی ہدایت پر زیادہ توجہ ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ہدایت کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ زیادہ حصہ چونکہ انسان کی زندگی کا سماج کے سائے میں اور آغوش میں گزرتا ہے، اس لیے اس ہدایت کو بیشتر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور چونکہ زیادہ اور اہم حصہ سماج میں گزرتا ہے، ہدایت کا عمدہ حصہ رہنمائی جس طرح سے سماجی زندگی کی ہے، حفاظت کا بھی قانون ایسا ہی ہے۔ حفاظت آغاز خلقت سے خاندان کی زندگی کی حفاظت، اور سب سے زیادہ حفاظت سماجی زندگی کے لیے قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ سماجی زندگی کی حفاظت تقویٰ ہے، جس طرح انفرادی زندگی کی حفاظت تقویٰ ہے، اور جیسے خاندانی زندگی کی حفاظت تقویٰ ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے انسان کی خلقت کا، جسم کی ترکیب و تشکیل کا، اور پھر اس کی پرورش کا، اسی طرح انسان کی شخصیت کی ترکیب و تشکیل کا ایک قانون ہے، اور اس کی پرورش کا قانون ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی قانون ہے۔ اس لیے ہدایت و تقویٰ کا بڑا حصہ انسان کی معاشرتی، اجتماعی اور سماجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔